اس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين۔ وسكن الله زمانا سب مل کے بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بلند صلوات۔ اذان واجب الاحترام خالق کائنات، انسانیت، آدمیت، بشریت کو عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں، دنیا کا جو علم چاہتے ہو، کائنات کا جو علم چاہتے ہو، آخرت کا جو علم چاہتے ہو، چاند ستاروں کا اگر علم چاہتے ہو، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس کا اگر علم چاہتے ہو تو غور سے سنو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب بھی علم حاصل کرنا چاہو،
جب بھی کسی بھی قسم کا علم حاصل کرنا چاہو تو ادھر ادھر نہ بھٹکنا بلکہ امام مبین کے در پہ آ جانا. ادھر ادھر سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مدینے میں جب بھی کسی کو کوئی سوال پیش آتا تھا نا، جب بھی کسی کو کوئی سوال پیش آتا تھا پہلے شاید غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا، پہلے شاید غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا، مگر آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا. اس کی آپ کو ایک تاریخی مثال بتا دوں. تاریخ میں ایک شخص آیا، ایک شخص کے پاس آنے والا شخص بھی مسلمان اور جس کے پاس آیا وہ بھی مسلمان، لیکن وہ شخص ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا تھا اور خود کو رسول کا وارث اور جانشین کہہ رہا تھا. تو اس شخص نے کہا اگر یہ وارث رسول ہے، اگر یہ جانشین رسول ہے تو میں اس کے سامنے کچھ سوال پیش کرتا ہوں. اور آ کر کہا کہ اے جانشین رسول، اے وارث رسول، میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. اب بغیر وضو کی تو نماز ہو نہیں سکتی. کہا میں بغیر ذبیحہ کی گوشت کھاتا ہوں. بغیر ذبیحہ کی گوشت کھایا نہیں جا سکتا، حرام ہے. کہا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. فتنے سے تو محبت کرنا صحیح نہیں ہے. کہا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں، یہ تو اسلام میں حرام ہے. کہا اب تو ایسی بات کہہ دی کہ وہ شخص جو ممبر رسول پہ بیٹھا تھا اس کے برداشت سے بات نکل گئی. کہا میرے پاس وہ چیز ہے جو خدا کے پاس بھی نہیں ہے. اب جناب اس شخص نے، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وارث رسول ہے، اس نے غصے میں آگے کا اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دو. یہ کیا گنہگار بن چکا ہے، یہ تو اب اسلام سے نکل چکا ہے، یہ تو کافر ہو گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر ذبیحہ کے گوشت کھائے پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر دیکھے گواہی دے پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے فطرے سے محبت کرے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک چیز ہو جو خدا کے پاس نہ ہو؟ اب بس یہی تو ہم مسلسل کہتے ہیں، یہی تو ہمارا رونا پیٹنا ہے کہ ہر ایک کے در پہ نہ جانا، اگر جانا تو باب العلم کے در پہ جانا. اب یہ آ گیا تھا غلط ایڈریس پہ، غلط جگہ پہ آ گیا تھا، غلط ایڈریس پہ آ گیا تھا. غلط ایڈریس والے نے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا، پھینک دو اسے جیل میں، پھینک دو اسے، یہ تو غلط آدمی ہے. مگر باب العلم میرے مولا علی نے کہا نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. اب لوگ بھی حیران، علی مولا کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے فتنے سے محبت کر رہا ہے. علی تو حق ہے، حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. علی اس کی بات کی تائید کیسے کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، علی اس کی تائید کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے بغیر ذبیحہ کی گوشت کھاتا ہے تو علی اس کی تائید کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں، علی اس کی تائید کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر گناہ کہہ رہا ہے، یہ تو سراسر حرام کہہ رہا ہے. میرے مولا علی نے فرمایا جب یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں تو اس نے عربی میں کہا اصلی بلا وضو. اصلی صلاۃ جو ہے نماز کو بھی کہتے ہیں، صلوات کو بھی کہتے ہیں. اس نے کہا میں بغیر وضو کے صلوات پڑھتا ہوں، صلوات پڑھنے کے لیے وضو کی شرط نہیں. اور اس نے کہا اصلی بلا وضو، تو بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. تو غلط نہیں کہہ رہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر جب اس نے کہا بغیر ذبیحہ کے گوشت کھاتا ہوں تو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ پانی سے زندہ نکالی جائے، مچھلی کا سر نہیں کاٹا جاتا. تو یہ مچھلی کھاتا ہے، بغیر ذبیحہ کے گوشت کھا رہا ہے. جب اس نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں تو اللہ نے قرآن میں کہا لوگو تیری بیوی، تیرے بچے اور تیرا پیسہ فتنہ ہے. یا فتنے سے دو مطلب ہے، ایک تو فتنہ وہی فتنہ جسے ہم فتنہ کہتے ہیں، دوسرا فتنہ یعنی ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے کہ یہ بچوں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، پیسے کی وجہ سے کہیں دین کو نہیں چھوڑتا. یہ ایک ٹیسٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے بچے فتنہ، بیوی فتنہ، پیسے فتنہ. یہ بچے سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، تو یہاں بھی غلط نہیں کہہ رہا. اب
اس شخص نے کہا یا علی یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر دیکھے گواہی دیتا ہے. بغیر دیکھے تو گواہی دینے کی اجازت نہیں اسلام میں. البتہ پاکستان میں اس طرح چلتا ہے بغیر دیکھے گواہیاں خوب دی جاتی ہیں, مگر اسلام میں بغیر دیکھے گواہی دینے کی اجازت نہیں. کیا یہ غلط کر رہا ہے؟ میرے مولا علی نے کہا کیا یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا؟ لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس نے کب خدا کو دیکھا؟ یہ بغیر دیکھے گواہی دے رہا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. مگر یہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں. اللہ تو مالک ہے ہر چیز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ مالک ہے خدا ہر چیز کا. خدا کے پاس تو ہر چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس بندے کے پاس ہو اور خدا کے پاس نہ ہو؟ مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے, اللہ کے پاس نہ بیٹی ہے, اللہ کے پاس نہ بیوی ہے, مگر اس کے پاس بیٹا بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے. میرے پاس ایک چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں, یقیناً غلط نہیں کہہ رہا. تو اللہ نے محترم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. جب بھی کسی کو مدینے میں کوئی سوال آتا تھا نا, میرے مولا علی کے در پہ آتا تھا, یا علی اس سوال کا جواب دیجئے, یا علی اس مشکل کا حل بتائیے, یا علی اس آیت کی تفسیر بتائیے. اذان محترم ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں, بھائی پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی, تمام اصحاب کہیں یا علی یا علی یا علی, تو کوئی اعتراض نہ کرے. ہم شیعہ کہیں یا علی تو بدعت کے فتوے لگ جائیں. عجیب بات ہے یہ جو ہم یا علی کہتے ہیں, آج ہم پہ جو اعتراض کرتے ہیں. یہ دیکھیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے, اصحاب رسول کی سنت ہے کہ قدم قدم پہ یا علی کرتے آئے ہیں. اگر ہمت ہے تو اصحاب رسول پہ اعتراض کر کے دیکھو. اصحاب رسول مسلسل یا علی کہہ رہے ہیں, تو آج اگر ہم شیعہ یا علی کہہ رہے ہیں, اسے بدعت نہ کہو, اسے گناہ اور حرام نہ کہو. اب علم علی پہ ایک دو واقعات آپ کو سناؤں اور اصل موضوع کی طرف آپ کو لے چلوں. دیکھیے علم مولا علی کتنا عظیم علم ہے کہ جب بھی کسی نے سوال پوچھا مولا نے فوراً جواب دے دیا. اچھا تاریخ میں یہ بھی ملا, مولا سے پوچھا گیا, ابھی سوال ختم نہیں ہوا, علی نے جواب دینا شروع کر دیا. یہ بھی نظر آیا کہ لوگوں نے آ کر کہا یا علی ہم سوال پوچھیں گے, آپ جواب دیں گے, تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. تو علی مولا نے کہہ دیا سوال خود پوچھو گے یا علی بتائے تیرا سوال کیا ہے. جب یہ عالم میرے مولا علی کے علم کا لوگوں نے دیکھا, تو ایک سادہ انسان ہی کہوں, اس نے آ کر میرے مولا علی کو مشورہ دینا شروع کر دیا. کیونکہ اس نے سمجھا علی اس جیسے ہیں. کہ اس زمانے میں لوگ تو تھے نا ایسے جو کہتے تھے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے. ایسے لوگ تو تھے جو کبھی اپنی بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے نظر آتے تھے. تو انہوں نے سمجھا علی مولا بھی ہماری ہی طرح ہے, جہاں سوال آیا فوراً جواب دے دیا. یہاں کسی نے پوچھا علی نے فوراً بتا دیا, سوچا نہیں, دیکھا نہیں, مطالعہ نہیں کیا, ریجیکٹ. بھائی دنیا کی آپ کو ایک مثال دوں, عوام کی مثال, اپنی مثال. آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے, میں اس سے پوچھوں تیرا نام کیا ہے, فوراً کہے گا. اس سے پوچھوں کتنے سال کا ہے, فوراً جواب, سوچے گا نہیں. اس سے پوچھو بھائی کہاں رہتے ہو, فوراً بتائے گا. کون سی کلاس میں ہو, فوراً بتائے گا. اب اسی چھوٹے بچے سے پوچھوں بیٹا مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے شک ہو گیا دوسری رکعت میں ہو یا تیسری رکعت میں ہو, تو کیا کہے گا, بھائی مولانا صاحب یہاں تک تو فوراً جواب دیا, اب مجھے نہیں آتا. اب بابا سے پوچھ گیا ہوگا, بابا سے پوچھے گا تو ابا بھی کہے گا مجھے بھی نہیں معلوم, مولوی سے پوچھ گیا ہوگا. اب یہ حال ہے نا اپنا, یعنی کہیں نہ کہیں تک تو جواب دے گا فوراً, مگر ایک جگہ آئے گی جہاں وہ رک جائے گا. چلیے تو بچہ ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے, انجینئر صاحب بیٹھے, پروفیسر صاحب بیٹھے, ان سے ان کی فیلڈ کا, مولوی صاحب بیٹھے, ان سے ان کی فیلڈ کا سوال پوچھو, 10 سوال کے جواب دیں گے, 20 سوال کے. ڈاکٹر کے پاس جائیے, ڈاکٹر سر میں درد ہو رہا ہے, کہے گا فلاں دوائی کھاؤ. ڈاکٹر گلے میں درد ہے, فلاں دوائی کھاؤ. ڈاکٹر آنکھ میں فلاں تکلیف ہے, فلاں دوائی کھاؤ. ڈاکٹر کان میں فلاں تکلیف ہے, فلاں دوائی. یعنی 10 20 30 40 50 سوال آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, 100 سوال, جتنا ماہر جتنا تجربہ, اس کی فیلڈ کا سوال پوچھے فوراً جواب دے گا. مگر کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے نا, ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کروا کے آؤ.
MRI کروا کے آؤ, CT اسکین کروا کے آؤ. پھر میں دیکھوں گا, پھر میں چیک کروں گا, پھر بھی نہیں سمجھتا, نئی بیماری آ گئی, اب دوستوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, اپنے دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, اپنے کولیگ سے پوچھ کر بتاؤں گا, مطالعہ کر کر بتاؤں گا, ری چیک کر کے بتاؤں گا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا پروفیسر, بڑے سے بڑا عالم, اس کی فیلڈ کے آپ 10 سوال پوچھیں گے, 50 سوال پوچھیں گے, 100 سوال پوچھیں گے, فوراً جواب دے گا. مگر کہیں نہ کہیں ایسا موقع آئے گا جب ڈاکٹر بھی کہے گا ری چیک کر کے بتاؤں گا, پوچھ کر بتاؤں گا, جب عالم بھی کہے گا مطالعہ کر کے بتاؤں گا, جب پروفیسر بھی کہے گا پوچھ کر بتاؤں گا, چیک کر کے بتاؤں گا. یہ ہمارا دنیا کا حال ہے. مگر کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ میں کبھی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی نے میرے مولا علی سے سوال پوچھا ہو اور مولا کہے پوچھ کر بتاؤں گا. تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کسی نے مولا علی سے سوال پوچھا ہو اور مولا کہے ری چیک کر کے بتاؤں گا, مطالعہ کر کے بتاؤں گا. بلکہ تاریخ گواہ ہے, سوال پوچھا جاتا تھا, سوال ختم نہیں ہوتا تھا, علی کا جواب شروع ہو جاتا تھا. یہ ہے علم علی. تھوڑا سا آگے آ جائیے, آگے تاکہ پیچھے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو. بلند ترین صلوات. اب اس شخص نے آ کر مولا علی کو مشورہ دیا, کہا کہ یا علی, جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا سوچ لیا کریں. یا علی مشورہ دے رہے مولا علی کو, اپنے جیسا سمجھے. ابھی میں نے مثال دی نا بچے کی, ڈاکٹر کی, پروفیسر. ہمارا حال یہی ہے, بھائی سوال کا جواب دیں گے 1 2 10 50, کہیں نہ کہیں کہیں کے پوچھ کے آؤں, سوچ کے آؤں, مطالعہ کر کے آؤں. مگر اس نے سمجھا علی مولا بھی ہمارے جیسے, یا علی آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو آپ بھی سوچ کے آئیے گا, کبھی کبھی مطالعہ کر لیں, کبھی کبھی ری چیک کر لیں. اب عزیزان محترم, کہتے ہیں عقل مند انسان لوگوں سے ان کے انداز میں بات کرتا ہے. کلم الناس قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. اب مولا سمجھ گئے اس کی عقل کتنی ہے, تو مولا نے اس سے اس کے انداز میں بات کی. اس نے کہا یا علی, جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کبھی سوچ لیا کریں, کبھی مطالعہ کر لیا کریں, کبھی ری چیک کر لیا کریں. تو میرے مولا علی نے فوراً سوال پوچھا, ذرا یہ بتا تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے سوچا نہیں, اس نے دیکھا نہیں, اس نے گنا نہیں, اس نے ری چیک نہیں کیا, فوراً کہا مولا 5 انگلیاں ہیں. اب مولا نے اپنے انداز سے پوچھا, میں اپنے انداز سے سنا رہا ہوں. مولا نے کہا تم نے چیک کیوں نہیں کیا, تم نے مطالعہ کیوں نہیں کیا, تم نے گنا کیوں نہیں؟ کہا یا علی گننے کی کیا ضرورت, یا علی دیکھنے کی کیا ضرورت, یا علی چیک کرنے کی کیا ضرورت. ہمیشہ جو یہ انگلیاں میرے سامنے ہیں تو مجھے معلوم ہے ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں. تو میرے مولا علی نے فرمایا جیسے تیرا ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے ہے ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے. تیرا ہاتھ تیرے سامنے ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے. اور علی والو الحمدللہ, خدا کا شکر. اس بات پہ 2 رکعت نماز شکر ضرور پڑھیے گا. مجھے نہیں معلوم کتنی مرتبہ آپ نے اس بات پہ نماز شکر پڑھی کہ آپ علی والے ہیں. علی والو خدا کا شکر کرو, کیونکہ تیرا مولا اتنا بڑا عالم, تو الحمدللہ تمہیں بھی علم کی غذا اتنی ملتی ہے کہ شیعوں کا بچہ بڑے بڑے عالموں سے بڑا عالم ہوتا ہے. یہ برکت مولا علی ہے, یہ مولا علی کی برکت ہے, مولا حسین کی برکت ہے, علم علی کی برکت ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جو بڑے بڑے غیروں کے عالموں کو اس کا علم نہیں ہوتا. ایک آپ کمال کا واقعہ سناؤ. ایک منسٹر تھا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا منسٹر تھا. اس کا کام کیا تھا, اسکولوں میں سروے کرتا تھا. سروے کر کے دیکھتا تھا کہ اسکول کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے اور جناب بچوں کی تعلیم کا کیا لیول ہے. اور یہ اس کا کام تھا, مختلف اسکولوں میں سروے کرنے جاتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سروے کرنے کے لیے ایک اسکول میں گیا جو کہ شیعوں کا اسکول نہیں تھا, سارے ادھر غیر شیعہ تھے. اب میں نے سوچا کہ جا کے بچوں سے معلومات حاصل کروں کہ ان کی تاریخی انفارمیشن کتنی ہے, ان کی تاریخی لیول کتنی ہے. اب میں یہ سوچتا ہوا گیا کہ کیا سوال پوچھوں جو بہت آسان ہو. بچے تھے, پرائمری اسکول کے بچے, پہلی دوسری کلاس کے بچے.
اب میں نے سوچا کہ ایسا سوال پوچھتا ہوں جو بچے کو معلوم ہوگا. آ گیا. اچھا جب اسکول میں آ رہا تھا تو اسکول میں خبر پھیل گئی کہ منسٹر آ رہے ہیں ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے. سارے گھبرائے ہوئے. یہ بڑا سخت منسٹر ہے, بڑا سخت چیک کرتا ہے. اور ٹیچرز بھی گھبرائے ہوئے, شاگرد بھی حیران کہ کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے. کبھی کبھی بڑا آدمی جب آ جاتا ہے آپ کے ہاں تو آپ تھوڑے سے پریشان سے ہو جاتے ہیں. اب منسٹر آ گیا, کلاس میں چلا گیا. پہلی کلاس کا بچہ, بالکل بیسک سوال پوچھا. ایک بچے کو بلایا, اب بیٹا ادھر آؤ. پہلے سے گھبرایا ہوا تو منسٹر صاحب آئے ہوئے, اور جناب منسٹر کا دبدبا, پریشان. بچوں کا بیٹا ادھر آؤ, یہ اور پریشان ہو گیا کہ اتنے سارے بچوں میں منسٹر نے مجھے کیوں بلایا. بچہ ہاتھ ہو گیا, جی سر. کہا بیٹا ایک سوال ہے, جواب دو. پتہ نہیں کیا سوال پوچھے گا. اس نے سوچا تھا آسان ترین سوال پوچھوں گا. آ کر سوال پوچھا بچے سے, پہلی کلاس کا بچہ, 6-7 سال کا بچہ. تاریخی ایسا سوال پوچھا جو شیعہ بچے کو معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا یہاں بھی سب کو معلوم ہوگا. کہا بیٹا ذرا یہ بتاؤ در خیبر کس نے اکھاڑا. بیٹا در خیبر کس نے اکھاڑا. اب بچہ پریشان ہو گیا. اس نے سمجھا کہ منسٹر صاحب نے کوئی ٹوٹا ہوا دروازہ راستے میں دیکھا ہے اور سمجھ رہا ہے میں نے توڑا ہے. کہا سر خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا. سر خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا, میں ایسے کام نہیں کرتا. اب اس سے ہنسی بھی آ رہی تھی, غصہ بھی آ رہا تھا کہ اتنا آسان سوال میں نے پوچھا اور یہ بچہ کیا جواب دے رہا ہے. تو اس نے مڑ کر ٹیچر سے کہا ٹیچر یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. ذرا سا ڈانٹ کے کہ بھائی میں نے ایسا آسان سوال پوچھا اور بچہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا. میں نے پوچھا در خیبر کس نے اکھاڑا ہے, بچہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا. ٹیچر نے کہا سر خدا کی قسم میں اسے جانتا ہوں, یہ شریف گھرانے کا بچہ ہے, ایسے کام یہ نہیں کرتا. اب ٹیچر کا حال دیکھیے, اور حیران ہو گیا, پریشان بھی ہوا, ہنسی بھی آ رہی ہے. کلاس سے نکلا اور وائس پرنسپل کے پاس چلا گیا. تو وائس پرنسپل صاحب یہ آپ کے اسکول کا کیا حال ہے. بہت پریشان ہو گیا, نہ جانے منسٹر کیا چیز دیکھ کر آیا. میں نے بچے سے پوچھا در خیبر کس نے اکھاڑا, تو بچے نے کہا خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا. میں نے ٹیچر سے پوچھا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. ٹیچر کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں بچے کو جانتا ہوں, بڑا شریف بچہ ہے, ایسے کام وہ نہیں کرتا. اب وائس پرنسپل کا حال یہ ہے, وائس پرنسپل کہتا ہے سر دیکھیے ہمارے اسکول میں 2 شفٹیں ہیں, ایک صبح کی شفٹ ہے ایک دوپہر کی شفٹ ہے. ہو سکتا ہے صبح کی شفٹ والوں نے اکھاڑا ہو. عالم دیکھیے جب علی کے در سے دور ہوں گے تو یہ حشر ہوگا. اب تو اسے غصہ بھی آنے لگا, سیدھا پرنسپل کے پاس چلا گیا. پرنسپل کو پتا تھا منسٹر صاحب کھڑے ہو گیا. جی سر جی اسکول کیسا لگا. اچھا لگا, بچوں کی تعلیمات ٹھیک تھی. اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا میں نے تمہارے اسکول کے بچے سے آسان ترین سوال پوچھا کہ در خیبر کس نے اکھاڑا ہے. بچہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے نہیں اکھاڑا. میں ٹیچر سے پوچھنے لگا تو ٹیچر نے کہا سر خدا کی قسم شریف خاندان کا بچہ ہے, اس نے در خیبر نہیں اکھاڑا ہوگا. وائس پرنسپل سے پوچھا تو وائس پرنسپل نے کہا صبح کی شفٹ والوں نے اکھاڑا ہوگا. اب پرنسپل کا حال یہ ہے, کہتا ہے سر ناراض نہ ہوئیے, آپ بتائیے خرچہ کتنا ہوا ہم بھر دیں گے. اب دیکھیے پرنسپل کا کیا حال, وائس پرنسپل کا کیا حال, ٹیچر کا کیا حال کہ انہیں یہ پتا نہیں در خیبر کس نے اکھاڑا. مگر شیعہ بچے سے جا کے پوچھو تو شیعہ بچہ کہے گا 39 دن گزر گئے کوئی خیبر اکھاڑ نہ سکا. دوسرے علم لے جاتے تھے, مرحب سر نکال کے کہتا تھا آ جاؤ, علم پھینک کے چلے جاتے تھے زحمت نہ کرو ہم خود چلے جاتے ہیں. 39 دن گزر گئے کوئی خیبر فتح نہ کر سکا. علی ابن ابی طالب کو میرے رسول خدا نے بلایا, کہا ناد علی کو بلاؤ. علی آئے, علی نے خیبر اکھاڑا. بچے کو معلوم ہے کہ در خیبر علی نے اکھاڑا. شیعہ بچے کو معلوم ہے کہ علی مولا جب آئے مرحب کے سامنے علی مولا نے علم کو پتھر میں گاڑا. شیعہ بچہ جانتا ہے کہ مرحب نے اپنے نجومی سے پوچھا کیا یہ علی کا کمال ہے کہ پتھر لوہے کے لیے موم بن گیا یا کہ کسی اور چیز کا کمال ہے. شیعہ بچہ جانتا ہے نجومی نے کہا نہیں علی کا کمال نہیں ہے, یہ اتفاق سے ایک ستارہ فلاں برج کے پش میں چلا گیا اسی لیے پتھر لوہے کے لیے نرم ہو گیا. اتنا سننا تھا. شیعہ بچہ جانتا ہے کہ علی نے علم کو اکھاڑا, علی نے علم
علم کو گاڑا، علی نے علم کو اکھاڑا، علی نے علم کو گاڑا 7 مرتبہ، علی نے علم کو پتھر سے نکالا، علی نے علم کو پتھر میں گاڑا۔ نجومی نے کہا مرحب علی سے نہ لڑنا، کمال ستاروں کا نہیں ہے، کمال علی کا ہے، دنیا میں بیٹھ کر ستاروں سے کھیل رہا ہے۔ بچہ بچہ خیبر جانتا ہے، خندق جانتا ہے، تاریخ جانتا ہے، لیکن دوسرے بیچارے کیونکہ علی سے دور ہو گئے تو بہت ساری چیزوں سے دور ہو گئے۔ خدا را اس بات پہ شکر ادا کیجئے گا کہ آپ علی والے ہیں، کہ آپ کے دل میں عشق علی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگ بیٹے ہیں، جوان بیٹے، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بات پر آج تک زندگی میں 2 رکعت نماز شکر پڑھی، لیکن آج ضرور پڑھیے گا 2 رکعت نماز شکر کہ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں علی کا عاشق بنایا۔ بڑی نعمت ہے کہ تو نے ہمیں شیعہ علی بنایا، تو نے ہمارے دلوں میں عشق علی ڈالا۔ مگر عشق دیکھیے ہے کیا؟ عشق کس چیز کو کہتے ہیں؟ عشق شدید محبت کو کہتے ہیں، یہی ہے نا؟ عشق شدید محبت۔ میں آپ کو مثال دوں، دنیا میں آپ کو عشق ہو جاتا ہے، کبھی بیوی سے عشق، کبھی بیٹے بیٹی سے عشق، کبھی ماں باپ سے عشق، کبھی بھائی بہن سے عشق، کسی کو نوکری سے عشق، کسی کو کسی اور چیز سے عشق، دنیا میں عشق ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں بیوی سے عشق ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ بیوی کی ہر بات مانتے ہیں، ہے نا؟ ایسا کہ نہیں؟ اور اتنی آپ بیوی کی بات مانتے ہیں کہ آپ کی اماں حضور ناراض ہو جاتی ہیں کہ بھائی میرا بیٹا کل تک میں 10 مرتبہ بلاتی تھی، آتا نہیں تھا، اب بیوی SMS دیتی ہے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں معلوم کہ لڑکا ویسے تو ماں بیچاری کی بات نہیں سنتا، مگر شادی کے بعد بیوی کے اشاروں پہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، گھومتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، تو پھر ماں سے برداشت کبھی کبھار نہیں ہوتا۔ لیکن جو اچھی ماں ہوتی ہے وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھتی ہے تو بڑا خوش ہوتی ہے۔ جیسے اپنی بیٹی جب اس کی اپنی بیٹی داماد کو اس طرح سے گھماتی پھراتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے، کہتی ماشاءاللہ میری بیٹی بڑی خوش ہے۔ لیکن کسی اور کی بیٹی کو جب آپ کا بیٹا، جب اس ماں کا بیٹا تھوڑا سا، اس ماں کا بیٹا جب بات سنتا ہے کسی اور کی بیٹی کی تو پھر وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی۔ لیکن جو ماں اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے ناراض نہیں ہوگی۔ لیکن عام طور پہ جب آپ کی تازہ شادی ہوتی ہے بیوی کی ہر بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بچہ ہو گیا بچے کی ہر بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی ہر بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ہر انسان عشق جب ہوگا، جب محبت ہوگی بیوی سے، جب ماں باپ سے محبت ہوگی، جب بچے سے محبت ہوگی، ان کی ہر بات سنتے ہیں۔ اب دیکھیے امام سے محبت کا دعویٰ ہے، امام سے عشق کا دعویٰ ہے، مگر بات سننے میں امام کی بات نہیں سنتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی عاشق تو ہیں، مولا کے عاشق تو ہیں، مگر کمزور والے عاشق ہیں۔ دیکھیے 2 قسم کے عشق تو بہت ہیں، میں نے 2 ڈویژن اس میں کی ہیں۔ ایک عشق ہے کمزور عشق، ایک عشق ہے مضبوط عشق۔ کہ کمزور عشق کیا ہے، مضبوط عشق کیا ہے؟ کمزور عشق یہ ہے کہ آپ مجلس میں آ گئے، البتہ گھر کی مجلسوں میں میں ادھر یہ نہیں کہتا کہ عشق مولا کی وجہ سے آئے ہیں، کیونکہ گھر کی مجلسوں میں اکثر آپ اپنے دوست کی محبت میں آتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا مومن کہتے ہیں فلاں جگہ جا رہا ہوں مجلس سے فلاں، کیوں بھائی امام بارگاہ میں؟ نہیں، گھر کی مجلس سے، دوست نے بلایا ہے اور نہیں جائیں گے تو دوست ناراض ہو جائے گا۔ گھروں کی مجلسوں میں اکثر لوگ امام حسین کی خاطر نہیں آتے، دوست کی خاطر، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یا پھر وہ حلیم بنایا ہو تو پھر کہتے ہیں جی ادھر تو آج حلیم بنے گا انشاءاللہ، تو حلیم کی برکت میں آتے ہیں یا دوست کی وجہ سے۔ لیکن جو امام بارگاہ میں آپ آتے ہیں جہاں نظر و نیاز بھی نہیں ہوتا کبھی کبھار اگر، تو وہاں پہ آپ کیوں آتے ہیں مجلس میں؟ عشق مولا میں، مولا کا عشق ہے، آپ آ جاتے ہیں سخت گرمیوں میں بھی آتے ہیں۔ صلوات پڑھی بابا سے بولے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہودی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مائے حق کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان جیسے علماء کرام کو ہمیں سننا نصیب ہے۔
اور انشاءاللہ 4 مجالس یہ پڑھیں گے ایفرٹ رو. آپ سب سے شرکت کی التماس ہے کہ بعد از نماز مغربین ادھر 9:15 بجے ٹھیک ہے 9:15 بجے انشاءاللہ آج سب بیٹھیں گے. آج سے اتوار پیر منگل اور بدھ 4 روز آپ سب سے شرکت کی التماس ہے. علماء حق اور رہبر معظم کی طول عمر کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کی آواز آپ نے سن لی تو ہماری بھی سن لیں گے. تو ہم عشق کی بات کر رہے تھے. ایک ہے کمزور عشق، ایک ہے مضبوط عشق. دنیا میں بیوی سے عشق تو بیوی کی بات سنتے ہیں، بچے سے عشق تو بچے کی بات سنتے ہیں، ماں باپ سے عشق تو ماں باپ کی بات سنتے ہیں. اب دعویٰ ہے کہ میں علی کا عاشق ہوں، دعویٰ ہے کہ میں حسین کا عاشق ہوں، لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. اب میں نے کہا مجلس میں ہم آتے ہیں، یہ مجلس میں آنا بتا رہا ہے کہ عشق ہے، چاہے کمزور ہو لیکن عشق ہے تبھی مجلس میں ہم آئے. ابھی ہم گئے تھے مجالس پڑھنے جہاں سیلاب زدگان تھے، جہاں پہ بارشیں تھیں، بارش شدید تھی، لوگ آئے. 2 سال پہلے کرونا بہت شدید تھا، مجلس میں لوگ آئے. اس سے پہلے گولیاں چلتی تھی کراچی میں، مومن بتاتے تھے، لوگ مجلس میں آتے تھے. یعنی گولی ہو، بم ہو، لوگ مجلس کو نہیں چھوڑتے. کرونا ہو، لوگ مجلس کو نہیں چھوڑتے. گرمی ہو، لوگ مجلس کو نہیں چھوڑتے. بارش ہو، لوگ مجلس کو نہیں چھوڑتے. یعنی عشق ہے تبھی تو مجلس میں آئے. عشق ہے تبھی تو مجلس میں نہ گولی سے ڈرے، نہ بارش سے ڈرے، نہ گرمی سے، نہ کورونا سے. مجلس حسین میں ضرور آئے. ہر چیز کو چھوڑ دیا مگر مجلس حسین کو نہیں چھوڑا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دل میں محبت ضرور ہے، عشق ضرور ہے. لیکن اب میں نے کہا محبتیں 2 ہیں، ایک ہے کمزور محبت، ایک ہے مضبوط محبت. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. کینیڈا میں ایک مرتبہ، بہت سال پرانے کا واقعہ ہے، ہم مجالس پڑھنے گئے تھے. تو ہم نے مجلس میں اس دن جو ہم نے تقریر کی تھی، اچھا بڑی برف باری بھی تھی، شدید برف باری تھی، -30 اور تیز برف کا طوفان. یہاں پاکستان میں ایسا طوفان آئے تو اللہ نہ کرے آپ لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں کیونکہ مسلسل برف آتی ہے تو لوگوں کے لیے نارمل ہے. لیکن کبھی کبھار بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ وہ دن تھا جب بہت زیادہ برف تھی، -30 شدید طوفان. ہم خود مشکلوں سے امام بارگاہ پہنچے تھے، لیکن چونکہ شب اربعین تھا غالباً تو ماشاء اللہ مومنین برف میں بھی، شدید برف میں بھی آیا. اس دن ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اے مومنات، تم اگر مولا کی چاہنے والی ہو کبھی ننگے سر نامحرم کے سامنے نہ جانا. اے مومنہ، اگر تم مولا کی چاہنے والی ہو، اگر تم بیوی کی چاہنے والی ہو تو کبھی نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے نہ جانا، پاؤڈر لگا کے نہ جانا، لپسٹک لگا کے نہ جانا. تیرا چچا زاد بھائی بھی تیرا نامحرم ہے، تیرا مامو زاد بھائی بھی تیرا نامحرم ہے، تیرا پھوپھی زاد بھائی بھی تیرا نامحرم ہے، تیرے شوہر کا بھائی بھی تیرا نامحرم ہے. یہ گھر میں سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ ساتھ رہتے ہیں، سمجھتے سبھی محرم ہیں. نہیں، محرم وہ ہے جو تیرا بھائی ہے، جو تیرا چچا ہے، جو تیرا مامو ہے، جس سے تیری شادی ہو سکتی ہے. ایک نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے ساتھ تیری شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے. تو اب ہم نے بڑا کہا کہ اگر مومنات مولا کی عاشق ہیں، اگر مومنات بیوی کی عاشقہ ہیں، بیوی سے محبت کرتی ہیں، تو کبھی ننگے سر نامحرم کے سامنے میک اپ کے ساتھ نامحرم کے سامنے نہیں آئیں گی. اور ہم نے ادھر سخت جملہ کہا. ہم نے کہا وہ مومنہ جو مجلس میں تو آتی ہے مگر مجلس کے بعد ننگے سر پھرتی ہے، اس کے دل میں مولا کی محبت نہیں. اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا چینج کیا، کمزور اور مضبوط محبت ہم نے رکھی. پہلے ہم کہتے تھے وہ جھوٹا ہے اور ایک سچا، ایک سچی محبت، ایک جھوٹی محبت. البتہ صحیح معنی تو یہی ہے، میں آپ کو مثال بتاؤں گا. لیکن پھر کیونکہ مومن ناراض ہونے لگے تو ہم نے کمزور محبت اور مضبوط محبت کی ڈیفینیشن معرفی کی، انٹروڈیوس کی. ہم نے کہا وہ مومنہ جو مجلس میں تو آتی ہے مجلس حسین میں مگر مجلس کے بعد ننگے سر پھرتی ہے، اس کے دل میں مولا کی محبت نہیں ہے. پھر ہم نے داڑھی کے بارے میں کہا. ہم نے کہا مومنین بھی جو مجلس میں تو آتے ہیں مگر مجلس کے بعد داڑھی شیو کرتے ہیں، مجلس میں آنے سے پہلے داڑھی شیو کرتے ہیں، ان کو بھی مولا سے محبت نہیں ہے. کیونکہ عاشق معشوق کو خوش کرتا ہے. عاشق کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا معشوق خوش ہو جائے. یقیناً مولا علی شیو داڑھی سے خوش نہیں ہوتے، پکی بات ہے. ہمارے کسی امام نے داڑھی شیو نہیں کی، ہمارے کسی مولا نے داڑھی شیو نہیں کی، تو یزید نے سب سے پہلے داڑھی شیو کی.
ہم ہیں حسینی، ہم کہتے ہیں لعنت پر یزید، تو ہم یزید کی پیروی تو کر نہیں سکتے۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا، مولا کیا کام آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ مولا نے کہا 3 کام ہرگز نہ کرو، ان میں سے ایک کام کبھی داڑھی شیو نہ کرو۔ مولا سے پوچھا گیا کیوں؟ مولا نے کہا جب ہم بیویوں کے ساتھ 2 گھنٹے کھڑے تھے، یزید تازہ داڑھی شیو کر کے آیا تھا، جب ہمیں کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس کی داڑھی شیو ہے، ہمیں دربار یزید یاد آتا ہے۔ تو مولا کا عاشق کبھی داڑھی شیو نہیں کرے گا۔ یہ آج میں داڑھی حجاب پہ نہیں، گھر سے واقعہ سنا رہا ہوں، پریشان ہو رہیے گا۔ ہاں بھائی، داڑھی حجاب پہ ہم نے خوب تقریر کی۔ مجلس کے بعد جب ہم گھر چلے گئے، ایک مومنہ نے فون کیا، بزرگ تھی بیچاری، خوب ناراض تھی، ان کے باتوں سے لگا، اب یہ واقعہ میں آپ کو اپنا تجربہ نہیں سنا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا، مضبوط عشق اور کمزور عشق کو ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کہیں اور نہ چلے جائیں۔ مومنہ بڑی غصے میں تھی، اس کی باتوں سے لگا کہ وہ خود بھی حجاب نہیں کرتی، اس کے میاں حضور بھی داڑھی شیو کرتے ہیں، اور اتفاق سے اس دن مجلس میں بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ وہ مومنہ جو ننگے سر پھرتی ہے اس کے دل میں مولا کی محبت نہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا وہ مومن جو داڑھی شیو کرتا ہے اس کے دل میں مولا کی محبت نہیں۔ میں نے کہا جی، میں نے کہا اب مومنہ کہتی ہے مولانا صاحب، اگر میرے دل میں حسین کی محبت نہیں ہوتی، -30 میں 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کر کے شدید برف کے طوفان میں کیا میں مجلس میں آتی؟ میں نے کہا یقیناً آپ کی بات تو بالکل ویلڈ ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یقیناً محبت تھی تبھی تو آپ آئی ہیں، یقیناً محبت تھی تبھی تو آپ آئی ہیں۔ اب مومنہ نے خود ایک مثال دی جس میں خود پھنس گئی۔ اس نے کہا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ جو ننگے سر پھرتی ہے، جو داڑھی شیو کرتا ہے، اسے مولا سے محبت نہیں۔ اب مولانا صاحب، میں کام کرتی ہوں، میں جاب پہ جاتی ہوں، آپ ایک دن میں جاب سے واپس آئی تھکی تھکی، میرے بچے نے کہا اماں پیزا بناؤ۔ اماں کیا بناؤ؟ پیزا بناؤ۔ اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا میں تھکی ہوئی ہوں، میں آج پیزا نہیں بناتی، تو کیا کوئی کہے گا مجھے اپنے بیٹے سے محبت نہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں کہے گا، آپ تھکی ہوئی تھی، آپ نے ایک دن پیزا نہیں بنایا۔ لیکن اسی کی مثال میں بیچاری خود پھنس گئی۔ اس نے کیا کہا مولانا صاحب، ایک دن میں تھکی تھکی آئی، بیٹے نے کہا پیزا بناؤ، میں نے کہا میں نہیں بنا سکتی، میں تھکی ہوئی ہوں، جاب سے آئی ہوں، اسی لیے آج نہیں بنا رہی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ اس ماں کو بیٹے سے محبت نہیں۔ میں نے پھر کہا میری بہن، میری باجی، میری آنٹی، جو بھی اس کی عمر تھی، میں نے کہا ایک سوال اب میں پوچھوں، آپ پوچھیے۔ میں نے کہا ایک دن آپ کے بیٹے نے کہا اماں پیزا بناؤ، آپ نے نہیں بنایا، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کو بیٹے سے محبت نہیں۔ دوسرے دن آپ آ گئی، دوسرے دن بیٹے نے کہا اماں پیزا بناؤ، آپ پھر کہیں نہیں آج بھی تھکی ہوئی ہوں، چلو دوسرے دن بھی آپ تھکی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ہر روز آپ کا بیٹا کرے اماں پیزا بناؤ، ہر روز آپ کر رہی ہیں تھکی ہوئی ہوں، چلو ایک ہفتہ ہو سکتا ہے بہت بزی ہفتہ تھا آپ کا۔ ایک مہینہ گزر گیا، ہر روز آپ کا بیٹا کرے اماں پیزا بناؤ، ہر روز آپ کہہ رہی ہیں میں تھکی ہوئی ہوں، چلو یہ مہینہ آپ کا بہت بزی تھا۔ ایک سال گزر گیا، ہر روز آپ کا بیٹا کرے اماں پیزا بناؤ، ہر روز آپ کہہ رہی ہیں میں تھکی ہوئی ہوں، چلو ایک سال پھر بھی آپ بیمار تھی، آپ پریگننٹ تھی، آپ بزی تھی، آپ نہ بنا سکی۔ 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، ہر روز آپ کا بیٹا کرے اماں پیزا بناؤ، اماں پیزا بناؤ۔ اب تو ہر دیکھنے والا کہے گا اس ماں کو اس بچے سے محبت۔ بھائی مثال میرے صحیح نہیں ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے کہ ایک ماں کو ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال بعد بنتی ہے، بچے نے کوئی خواہش کی، ماں نے پوری نہیں کی، لیکن 10 سال سے ماں کو بیٹا کہہ رہا ہے اماں پیزا بناؤ، اور ماں کری آج تھکی ہوئی، آج تھکی ہوئی، آج تھکی ہوئی۔ ہر دیکھنے والا کیا کہے گا اس ماں کو بچے سے محبت یا نہیں ہے؟ اصل تو نہیں ہے کہے گا، لیکن میں آج کل کہتا ہوں کمزور محبت ہے۔ بس حضرات محترم اب ذرا سوچیے، وہ مومنات جو 10 سال سے مجلس میں آ رہی ہیں مگر مجلس کے بعد ننگے سر پھر رہی ہیں، وہ مومنات جو 20 سال سے مجلس میں آ رہی ہیں مگر نامحرم کے سامنے میک اپ کر کے جا رہی ہیں، وہ مومنات جو مجلس میں تو آ رہی ہیں 30 سال سے مگر نامحرم کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہیں، چیٹنگ کر رہی ہیں، خدا نخواستہ اب وہ سوچ لے 30 سال سے مولا کہہ رہے ہیں اے مومنہ اگر مجھ سے محبت سے تو حجاب کے ساتھ رہے۔ اب مومنہ میں محبت ہے مولا کی کمزور والی ہے مضبوط والی ہے؟ یقیناً کمزور والی ہے، مضبوط والی نہیں۔ وہ مومن جو مجلس میں آ رہا ہے 30 سال سے اور داڑھی شیو کر کے آ رہا ہے، مولا اسے کہہ رہے ہیں اے مومن اگر ہم سے محبت ہے تو داڑھی شیو نہ کر، مگر وہ داڑھی شیو کر کے 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال سے داڑھی شیو کر کے آ رہا ہے، تو
زبان سے یہی بتا رہے ہیں مولا آپ سے کمزور محبت ہے. کمزور محبت اور مضبوط محبت کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ کمزور محبت آپ کو مجلس تک تو لاتی ہے، مگر کمزور محبت والا مجلس سے جب باہر جاتا ہے تو جس آنکھ سے غم حسین میں روتا ہے اسی آنکھ سے گناہ کرتا ہے. یہ کمزور محبت والا مجلس میں تو آتا ہے، مگر جس زبان سے یا حسین کہتا ہے مجلس سے نکل کر اسی سے گالی دیتا ہے، اسی سے غیبت کرتا ہے، اسی سے بدتمیزی کرتا ہے. یہ کمزور محبت ہے. جس کان سے یا حسین کا نوحہ سنتا ہے کمزور محبت والا اسی کان سے مجلس کے بعد گانے سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، بدتمیزی سنتا ہے. یہ کمزور محبت ہے. مگر مضبوط محبت والا وہ ہے جو مجلس میں جب غم حسین میں آنکھوں سے روتا ہے. مضبوط محبت والے کو شیطان مجلس کے بعد کہتا ہے دیکھو کتنی حسین لڑکی ہے، مگر وہ نظریں جھکا دیتا ہے، کہتا ہے میرا مولا حسین ناراض ہو جائے گا. مضبوط محبت یہ ہے. حسین علیہ السلام آواز بلند تر صلوات. سمجھئے کیا ہے مضبوط محبت؟ یہ ہے کہ اب آپ نے یہاں کانوں سے نوحہ سنا، یا حسین سنا، مرثیہ سنا، مجلس سنی، باہر گئے ایک گانا چل رہا تھا بڑی میٹھی آواز میں. اب شیطان نے کہا سنو کیا میٹھی آواز ہے، کیا مزیدار گانا ہے، کیا میوزک ہے، مگر آپ نے کہا نہیں سنوں گا حسین ناراض. یہ ہے مضبوط محبت. کمزور محبت وہ ہے جو آپ کو مجلس میں تو لاتی ہے مگر گناہ سے نہیں روکتی. مضبوط محبت وہ ہے جو مجلس میں بھی لاتی ہے، مجلس میں رلاتی بھی ہے، اور مجلس کے بعد گناہ سے بھی روکتی ہے. بہت آپ کو تھکا دیا. اب میری مجلس کی ایک عادت ہے کہ میں مجلس میں مومنین کو ایک ٹاسک دیتا ہوں، ایک نسخہ دیتا ہوں. آج آپ کو ایک نسخہ بھی دوں اور آپ کا ایک امتحان بھی لوں کہ اب آپ کمزور محبت والے ہیں یا مضبوط محبت والے. امتحان میں نمبر آپ نے خود کو خود دینے ہیں. اسکولوں میں ایگزام ہوتے ہیں، کالج میں کیوں ہوتے ہیں ایگزام؟ تاکہ پتا چلے بچے نے پڑھا پورا سال یا نالائق نے پڑھا نہیں. اسی لیے ہوتا ہے نا. اب اپنے کو دیکھیں میں لائق ہوں یا میں نالائق ہوں. میں بھی خود کو دیکھوں، آپ بھی خود کو دیکھیں. مجھے نہ بتائیں، اپنے اندر خود کو جواب دیں کہ میں مولا کا پکا عاشق ہوں یا مولا کا کمزور عاشق ہوں. عشق کا ایک امتحان. کیا امتحان؟ پہلے نسخہ سن لیں. مشکلات سے نجات کے لیے بڑی سے بڑی مشکل ہو 5000 مرتبہ صلوات پڑھیں، یا 12000 صلوات، یا 14000 صلوات، یا 1,40,000 مرتبہ صلوات. بڑی مشکل کے لیے یہ تو نسخہ. اب امتحان عشق کا. کیا امتحان؟ کہ 40 دن تک عشق ہے. امام زمانہ سے عشق ہے نا، مولا علی سے عشق ہے نا. تو 40 دن تک امام زمانہ کو ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرنے کا ٹاسک آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. جو وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، وہ صلوات پڑھے. ایک بیچارہ سویا ہوا تھا، نیند میں اٹھتے ہی اس نے صلوات پڑھ لی. اب اسے پتہ ہی نہیں کہ پہلے میں نے وعدہ کس چیز کا لیا. ہاں بھائی، اب صلوات میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ وعدہ تو دیتے ہیں لیکن کل بہانہ کر سکتے ہیں میں نے صلوات نہیں پڑھی تھی، ساتھ والے نے پڑھی تھی. تو اب میں پکا وعدہ لیتا ہوں، یہ آپ کا امتحان ہے. دیکھیں 40 دن تک آپ امام کی خاطر یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ امام جس کے صدقے میں آپ کو اولاد ملی، وہ امام جس کے صدقے میں آج زندہ ہیں، وہ امام جو دن میں 10 مرتبہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک انسان دن میں آپ کو 10 تحفے دے، ایک دن نہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال تک ایک شخص ہر روز آپ کو 10 تحفے دے، تو آپ کبھی تو سوچیں گے میں بھی تحفہ دوں، ہے نا بھائی. اب مولا دن میں 10 تحفے دے رہے ہیں، کیا 10 مرتبہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب ایک تحفہ تو 40 دن تک دینا بنتا ہے نا. اب وعدہ کرتا ہے جو مومن سوچ سمجھ کے وعدہ کرے 40 دن تک جو ہر روز 500 صلوات پڑھ کے 12ویں سرکار کو ہدیہ کرے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے تاکہ ایک مجھے اندازہ ہو جائے. دیکھیے صلوات تو بہت ساروں نے پڑھی تھی مگر ہاتھ اب کم لوگ اٹھا رہے ہیں. چلیے جی، تقریباً 80% لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. یہ ایک صاحب کل کی مجلس میں بھی تھے، کل بھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، آج بھی اٹھایا. ان کی 1000 صلوات ہو گئی. صلوات پڑھیے بابا. آج ایک بار تو ہم سندھ گئے ہوئے تھے مجالس کے سلسلے میں، تو اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کو بھی لے گئے تھے. تو ہر مجلس میں ہم وعدہ لیتے تھے تو ہمارے بچے بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا بیٹو اب تمہاری 2500 صلوات ہو گئی. تو ایک مجلس میں اٹھاؤ، دوسری مجلس میں سوچ سمجھ کے اٹھانا، کیونکہ وعدہ دے رہے ہو.
اور مومن جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب 40 دن تک جن مومنین نے ہاتھ اٹھایا انہوں نے وعدہ دیا, اب خود کو خود جواب دے, مجھے نہیں جواب دینا کہ میں مولا کا عاشق ہوں اتنا کہ 40 دن تک مولا کو صرف 500 صلوات ہدیہ کروں یا نہیں. اگر میں سستی کر جا رہا ہوں خود کو جواب دوں کہ میں کتنا کمزور ہوں. مولا کے صدقے مجھے اتنی نعمتیں مل رہی ہیں اور میں دن میں صرف آدھا گھنٹہ مولا کو ٹائم نہیں دے سکتا. چائے پینے کا ٹائم ہے, کھانا بھی کھانے کا ٹائم ہے, فلم ڈرامے کرکٹ فٹ بال دیکھنے کا ٹائم ہے, گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے, مگر آدھا گھنٹہ اگر میں 500 صلوات مولا کو ہدیہ نہیں کر سکتا میں خود سمجھ جاؤں میں کیسا عاشق ہوں. یعنی وہ پیزا والے واقعے والا عاشق ہوں یا میں مضبوط والا عاشق ہوں. یہ ٹیسٹ ہے 40 دن کا آپ کا. 40 دن تک صلوات پڑھتے رہیے, مولا کو ہدیہ کی. نہ وضو کرنے کی ضرورت, چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ڈرائیو کرتے ہوئے صبح بھوگ کرتے ہوئے خاتون کھانا پکاتے ہوئے آدھا گھنٹہ 40 سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 500 صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کس کو؟ کائنات کے امام کو. آپ تحفہ کسے دے رہے ہیں؟ کسی عام انسان کو نہیں, مجھے نہیں دے رہے, کسی عام شخص کو نہیں, کائنات میں اللہ کے نمائندے کو, اللہ کے ریپرزنٹیٹیو کو, کائنات کے سب سے بڑے انسان کو, کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو, یوسف زہرا کو تحفہ دے رہے ہیں. آپ کسی عام انسان کو نہیں دے رہے. خدا را اس پہ سستی نہ کیجیے گا اور اپنا ٹیسٹ کرتے جائیے گا. ایک کاغذ لکھیے, اس پہ 40 دن آج سے شروع کیجیے, ٹک لگاتے جائیے, دیکھیے کتنے دن میں سستی کر گیا, یعنی میں اتنا کمزور ہوں. اور اگر 40 دن آپ نے صلوات پڑھ لی, مولا کو ہدیہ کیا, تو 40ویں دن ایک دعا کیجیے گا, مولا اگر آج تک میں نے غلطی کی, گناہ کیا اور آپ کو تکلیف دی, آج کے بعد مولا آپ کو آپ کے دادا حسین کا واسطہ مجھے گناہ سے بچائیے, میں کبھی ایسا کام نہ کروں جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. خدا کی قسم جب ہم گناہ کرتے ہیں نا امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا, مسائل اس سے زیادہ زحمت نہیں. اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ تمہارے بیٹے نے گناہ کیا, فلاں گناہ, تمہاری بیٹی نے فلاں گناہ کیا, اور ویڈیو بھی دکھائے, ماں باپ کو خوشی ہوگی یا دل ٹوٹے گا؟ دکھ ہوگا نا. آپ کا بھائی خدا نہ خواستہ, آپ کی بہن اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کرے اور کوئی ویڈیو آپ کو دکھائے, یہ دیکھو تیری بہن نے یہ کیا, تیرے بھائی نے کیا, خوشی ہوگی یا دل ٹوٹے گا؟ خدا کی قسم دل ٹوٹ جائے گا, آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میرے بیٹے نے یہ کیا, میری بہن نے, میرے بھائی نے, میری بیٹی نے, دل تڑپ جائے گا. ہمارا ہر عمل امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے, ہر روز دکھایا جاتا ہے, بعض روایات میں ہر ہفتے دکھایا جاتا ہے. جب امام زمانہ دیکھتے ہوں گے شیعہ گناہ کر رہا ہے, شیعہ نامحرم کو دیکھ رہا ہے, شیعہ غیبت کر رہا ہے, شیعہ گانے سن رہا ہے, غلط غیبتیں سن رہا ہے, شیعہ حرام رشوت لے رہا ہے, شیعہ مومنہ بے حجاب پھر رہی ہے, امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. خدا کی قسم مولا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے کہ مولا کو دکھ ہوتا ہوگا. یزیدیوں نے ہمیں بڑا رلایا, یہ تو ہمارا شیعہ ہے, یہ ہمیں کیوں رلا رہا. بڑا دکھ ہوتا ہے مولا کو. یزیدیوں نے تو دشمن سے رلایا, یہ تو ہمارے عاشق ہیں, یہ ہمیں کیوں رلا. خدا آج کے بعد جب بھی شیطان گناہ کی طرف, جتنا مزیدار گناہ ہو, جتنا مزیدار گناہ ہو, جتنا گناہ میں بینیفٹ ہو, جتنا گناہ میں فائدہ ہو, گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا میرا ہر عمل مولا کو دکھایا جاتا ہے. اگر میں یہ گناہ کر لوں کل مولا کو کیا جواب دوں گا, کل مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں نے کیا کہا, عاشق کبھی معشوق
کا دل نہیں دکھاتا، اگر مضبوط والے عاشق بن جاؤ کبھی گناہ نہیں کرو گے، کیونکہ جب مولا کو میرا عمل دکھایا جاتا ہے مولا کا دل تڑپتا ہے۔ مگر آج آئیے وعدہ کریں میرے اللہ، آج سکینہ کو وسیلہ بنا کر ہم توبہ کر کے حر بننے آئے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے، تو ہمیں مدد فرما تاکہ مولا کا دل نہ دکھائیں، تاکہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مولا ناراض ہو جائے۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، تصور کیجیے شام میں ایک ننھی تنہا چھوٹی بچی کے حرم میں ہے، اور بلند آواز سے کہیے السلام علی الحسین، بلند آواز السلام علی الحسین وعلی علی ابن، بلند آواز وعلی اولاد الحسین وعلی۔ کتنا بڑا مجمع تمہارے مولا کا نام ہے، نہ شرماؤ، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ عزاداروں میں نے کہا آنکھوں کو بند کرو اور تصور کرو بی بی سکینہ کے حرم میں ہو۔ عزاداروں، ایک مومنہ کی بچی کو پالے جو گیا ہوا، کہتی ہے میں اپنی بچی کو بی بی سکینہ کے حرم لے کر آئی اور رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، میرے اللہ میری بچی کو شفا دے دے۔ کہ میں نے بڑی دعائیں کی، بہت دیر ہو گئی مگر میری بچی کو شفا نہیں ملی۔ مومنہ کہتی ہے آدھی رات ہو گئی، خادموں نے دروازے بند کرنا شروع کیے، یہاں تک کہ سب چلے گئے، میں اکیلی رہی تھی۔ خادموں نے کہا تو بھی چلی جا، نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے آنا تب دروازے کھلیں گے۔ مومنہ کہتی ہے میں نے خادموں کو کہا سب تو چلے گئے، مجھے آج یہاں رہنے دے، میں بی بی سکینہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، مجھے حرم میں بند کر کے چلے جا۔ خادموں نے اسے حرم میں چھوڑ دیا۔ مومنہ کہتی اب میں زری کے پاس آئی، زری کو پکڑ پکڑ کے کہنے لگی بی بی سکینہ آپ کو آپ کے ننھے علی اصغر کی پیاس کا واسطہ، بی بی میری بیٹی کو شفا دیجیے، میری بیٹی کو فالج ہے۔ کہتی ہے میں نے بہت واسطے دیے مگر میری بیٹی کو شفا نہیں ملی۔ کہتی ہے اچانک مجھ سے غلطی ہو گئی، جب بہت دیر ہو گئی میری بیٹی کو شفا نہیں ملی، میں نے زری کو پکڑ کے کہا بی بی سکینہ
اگر آپ میری بیٹی کو شفا نہیں دیں گے میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، میں آپ کے حرام نہیں آؤں گی۔ مومنہ کہتی ہے جیسے میں نے یہ دو جملے کہے اچانک مجھے نیند آنے لگی، وہیں زری کو پکڑے میں سو گئی۔ میں نے خواب میں زری کے کنارے ایک چھوٹی بچی دیکھی، بچی کا کرتا جلا ہوا تھا، بچی کے چہرے پہ کہیں کالے نشان، کہیں نیلے نشان، بچی کے کان سے خون جاری تھا۔ مومنہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ میری آقا ذاتی سکینہ ہے۔ مومنہ کہتی ہے بی بی نے کہا مومنہ میں نے تیری بیٹی کو شفا دے دی، مگر مومنہ کہتی ہے سکینہ نے دوسرا جو جملہ کہا میرا دل ہل گیا۔ سکینہ نے کہا اے مومنہ کیا یتیم بچیوں سے ناراض ہوا جاتا ہے؟ اے مومنہ کیا یتیم بچیوں سے بھی ناراض ہوا جاتا ہے؟ اے مومنہ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، تو سکینہ سے ناراض نہ ہونا۔ سکینہ پہ بڑے ظلم ہوئے۔ عزادارو ایک لبنان کی رہنے والی مومنہ شام زیارت کے لیے جب آتی ہے ہاتھ میں گڑیا لے کر آئی ہے، رو رو کے بی بی سکینہ کو کہتی ہے بی بی سکینہ میں لبنان سے آئی ہوں، ہمارے لبنان میں رسم ہے جب کسی بچی کا بابا مر جائے، جب چھوٹی بچی بابا کو یاد کرتی ہے ہم لبنان میں بچیوں کو گڑیا دیتے ہیں۔ بی بی آپ کے لیے گڑیا لے کر آئی ہوں، مگر بی بی جب کربلا میں آپ بابا کو یاد کرتی تھی کوئی آپ کو گڑیا نہیں دیتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا بی بی، کوئی تازیانے مارتا تھا بی بی، کوئی بالوں سے پکڑتا تھا۔ بی بی سکینہ کے غم میں اکثر مومنین رو رہے ہیں مگر کچھ گھڑ گھڑ کے رو رہے ہیں۔ سکینہ کے غم میں گھڑ گھڑ کے نہ رونا، سکینہ کے غم میں تڑپ تڑپ کے رونا، سکینہ کے غم میں چیخ چیخ کے رونا۔ ایک مومن کہتا ہے میں پہلے بھی سکینہ کے غم میں روتا تھا مگر جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دی، جب سکینہ کے مصائب سنتا ہوں سکینہ کو تماچے لگے مجھے اپنی بچی یاد آتی ہے۔ جسے رونا نہ آئے وہ اپنی بچی کو یاد کر کے رو لے۔ عزادارو سادات کو قیدی بنا کے ابن زیاد کی دربار میں لے کر آئے۔ عزادارو یہ وہ بیویاں تھی جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی، مگر ہائے بیویوں کو دربار شرابی میں لے کر آ گئے۔ سب کے ہاتھوں میں رسیاں، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے، گردن میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ شمر ملعون ابن زیاد کو کہتا ہے وہ جو چھوٹی بچی نظر آ رہی ہے نا، جس کے گلے میں رسی ہے، جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہیں، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کا کان زخمی ہے، جس کا چہرہ زخمی ہے، اے ابن زیاد یہ حسین کی بیٹی ہے۔ حسین کو سکینہ سے بڑی محبت تھی، جیسے ابن زیاد نے سنا ابن زیاد نے سکینہ پہ ظلم کرنا چاہا،
ابن زیاد نے سکینہ سے کہا اے بچے بتا تیرا نام کیا ہے؟ ازادار علماء پڑھتے ہیں سکینہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ قدیمی مومن سمجھ گئے۔ ظالم نے پھر پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ پھر سکینہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اب تیسری مرتبہ ظالم نے ڈانٹ کر کہا بچی بچانا تیرا نام کیا ہے؟ عزادار و سکینہ نے اپنے گلے میں پڑی رسی کی طرف اشارہ کیا۔ ظالم رسی بندی ہے میری آواز نہیں نکل رہی۔ ظالم نے سکینہ کے گلے سے رسی کھولی۔ اب ظالم نے اور ظلم کرنا چاہا۔ ظالم نے کہا اے بچی اگر تیرا بابا زندہ ہوتا تجھے کیا کھلاتا؟ سکینہ کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ سکینہ نے فرمایا میرا بابا جب صبح اٹھتا تھا مجھے اپنی گود میں بٹھاتا تھا، مجھے تازہ کھجوریں کھلاتا تھا۔ عزادار و ظالم نے اور بھی ظلم کرنا چاہا۔ ظالم نے کہا سکینہ کیا تازہ کھجوریں کھائے گی؟ عزادار و سکینہ نے سجاد کی طرف دیکھا۔ سجاد نے کہا سکینہ اجازت ہے۔ عزادار و 3.5 برس کی بچی ہے۔ اولاد والوں جس کے گھر میں بچی ہے ذرا غور سے دیکھیں، ذرا غور سے سنیں۔ ظالم نے سکینہ کو ایک کشت دیا، کہا سکینہ اس دشت میں کھجوریں ہیں، کاش سکینہ اس دشت کو نہ لیتی۔ سکینہ نے دشت لیا، کپڑا جو ہٹایا سکینہ کی چیزیں برابر، او بابا کا کٹا سر نظر آیا۔ بابا کس نے تیری گردن کاٹی؟ دعا کرو کوئی بچے بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے سکینہ کا نوحہ پڑھو۔ عجب نہیں جب سکینہ کے ہاتھوں میں بابا کا سر ہو۔ سکینہ نے یہ نوحہ پڑھا بابا جونا حسین، بابا جونا حسین، بلند آواز بابا جونا حسین، بابا جونا۔ ننھی بچی بابا کے سر سے بات کر رہی ہے۔ فارسی کا نوحہ ترجمہ بھی سناؤں گا۔ شاعر کہتا ہے سکینہ نے شاید بابا کے سر سے یہ باتیں کہی ہوں، بابا جونا حسین میری جان میرے بابا حسین، بابا جون قاتل تو مرا سیلی میزنن، بابا تیرا قاتل مجھے تماچا مارتا ہے، بابا تیرا قاتل مجھے تماچا مارتا ہے۔ اب سکینہ کا درد بڑا نوحہ سنو، بابا جون دخترک از دنیا بریده، بابا تیری سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے، اب سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، بابا مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ مگر دوسرا جملہ سننا سکینہ کیا کہہ رہی ہے، بابا جون بدون تو
خوشی ندیدم بابا آپ کے بعد سکینہ نے خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا جو میرے قریب آیا کسی نے تماچا مارا کسی نے تالیاں نے مارا بابا سکینہ دنیا سے تنگ ہو گئی ہے جیسے جیسے وہ آگے جاتا ہے مسائل بڑے سخت ہوتے ہیں اب سکینہ بابا کے سر کو شاید کہہ رہی ہے بابا جون چشای زخمی تو کن بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو مجھے معلوم ہے تیری آنکھیں زخمی ہے میں نے دیکھا ظالم نے پتھر مارا مجھے معلوم ہے تیری آنکھوں سے خون جاری ہے مگر بابا چشای زخمی تو کن بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو به دخترت نگاه کن بابا اپنی سکینہ کی طرف دیکھو سکینہ کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ میں تنہا دختر موسفیدم بابا اپنی آنکھوں کو کھولو بابا سکینہ کی طرف دیکھو بابا بچوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے مگر اپنی سکینہ کو دیکھو بابا میں بچپن میں بوڑھی ہو گئی بابا بچپنے میں میرے سر کے بال سفید ہو گئے دو مصرے اور زحمت تمام سکینہ بابا کے سر سے باتیں کر رہی ہوگی شاید سکینہ نے رو رو کر کہا ہو بابا جون اون شبی که از ناقه افتادم بابا جان اس رات جب میں اونٹ سے زمین پہ گری اولاد والوں غور سے سننا بابا جان میں بھی لبم دور عجب شکافی کیا مطلب بابا جان جب سوار زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے خود کو بچاتا ہے 3.5 برس کی سکینہ مگر بابا جب میں اونٹ سے زمین پہ گری بابا میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندے تھے بابا میں منہ کے بل زمین پہ گری بابا میرے ہاتھ پھٹ گئے بابا میرا چہرہ زخمی ہے روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو سروں سے بلند دعا کی قبولیت کا وقت ہے امام زمانہ کو بلا ہاتھوں کو سروں سے بلند امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے آپ کو سکینہ کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ بولا جلدی آئیے سب بولا تو دل کی گہرائیوں سے بلائیے یا صاحب زمان مولا 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 جان بلند آواز یا صاحب زمان مولا 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 جان بلند آواز یا صاحب زمان مولا 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 جان یا صاحب زمان مولا 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 جان تجھے بیوی سکینہ کی مظلومیت کا خدایا ہم سب کو عشق امام زمانہ نصیب فرما مضبوط عشق امام زمانہ نصیب فرما ہم سب کو 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات مولا کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما ہم کے بیوی سکینہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما ہم کے بیوی سکینہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما بحق بیوی سکینہ
ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما حق بی بی سکینہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے خدا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما حاضرین مجلس کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ